السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 7۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں اور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہمہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیوں کہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ ابن ماجہ اور نسائی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، مگر آپ کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے، وجہ کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بڑی آرزو تھی، اور کون مومن ہوگا جو اس تمنا میں نہ تڑپتا ہو کہ اس کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوں۔ چنانچہ حضرت اویس نے آنا بھی چاہا، خط بھی لکھا، میں مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں، لیکن ماں کی وجہ سے نہیں آ سکتا، کیا کروں؟ مدینہ منورہ آ کر آپ کی ملاقات کروں یا ماں کی خدمت میں رہوں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ فرمایا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی کو ایک جزوی فضیلت ملی، اور وہ یہ ملی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اویس قرنی زندہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے اور آ بھی سکتے تھے، لیکن حکم یہ تھا، ہمیشہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ حکم جو ہے یہ مقدم ہوگا، جذبہ مقدم نہیں ہوگا۔ اویس قرنی کا جذبہ یہ تھا، مدینہ منورہ جا کر حضور کا دیدار کروں، میں صحابی بن جاؤں گا، اور حکم حضور کا یہ ہے کہ میرے پاس مت آؤ، ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ انہوں نے جذبہ قربان کیا اور حکم کو پورا کیا، تو فضیلت، جزوی فضیلت ان کو یہ ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ حالانکہ یہ دونوں عشر مبشرہ ہیں، صحابی ہیں، اور اویس قرنی تابعی ہیں، لیکن حضور نے یہ وصیت کی تھی کہ تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا، اور یہ فضیلت انہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ڈھونڈتے رہتے تھے، عرفات کے میدان میں یہ ملے تھے اویس قرنی، بہت مشکل کے بعد ملے۔ حضرت عمر نے کہا، میرے لیے مغفرت کی دعا کر، تو اویس قرنی نے کہا، میں کیسے دعا کروں، میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے سارا قصہ روتے ہوئے سنایا، اور یہ قصہ بہت لمبا ہے، انشاءاللہ کل میں پورا کر لوں گا اسے، کہ اویس قرنی کو کس طریقے سے درجہ ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حتیٰ کتابوں میں لکھا ہے، فریضہ حج ادا کرنے کی بھی ان کے دل میں بڑی آرزو تھی، لیکن جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں، ان کی تنہائی کے خیال کی وجہ سے انہوں نے حج نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ آرزو پوری ہو سکی، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت، یہ میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ کل جو ہے انشاءاللہ حضرت حلیمہ کا قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی، حضور کتنا اکرام کرتے تھے ان کا۔ اسی طریقے پر اویس قرنی کا قصہ کل انشاءاللہ پورا کروں گا۔
اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔